السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ عز و جل کلاس 9 کی اسلامیات کی کتاب سے بہت ہی پیارا سبق حشر و نشر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافے کی دعا، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے طلباء کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حشر و نشر کا بیان۔ کیا سبق ہے؟ حشر و نشر کا بیان۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سبق میں ہم طلباء کرام کو حشر و نشر اور قیامت سے متعلق صحیح آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم 4 سوال کی صورت میں جو ہے وہ حشر و نشر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کل 4 سوال آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ ان 4 سوال میں آپ کو حشر و نشر کے متعلق معلومات دی جائے گی۔ تو سب سے پہلا سوال آج کے ہمارے سبق کا ہے، حشر و نشر و معاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ حشر و نشر اور معاد سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ بتائیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حشر سے مراد کیا ہے؟ محشر سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ نے قیامت کا تذکرہ سنا ہے؟ جی چلیے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حشر اور نشر وغیرہ سے مراد کیا ہے۔ تو جواب کی طرف بڑھتے ہیں پیارے بچوں۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے، حشر و نشر و معاد سے کیا مراد ہے، تو یاد رکھیے کہ حشر و نشر، معاد، یوم بعث، یوم نشور، ساعت، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ کس کے نام ہیں؟ یہ سب کے سب قیامت کے ہی نام ہیں۔ اور یا یوم نشر حشر کہہ لیجئے، یوم نشور کہہ لیجئے، یا قیامت کا دن کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز انفرادی طریقے سے فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے، یعنی انفرادی طریقے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے اس کو فنا ہونا ہے، اس کو مٹنا ہے۔ یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، یہ تمام کے تمام جس طرح آپ نے دیکھا ہے مٹی رہتی ہے، اسی طرح دنیا کی بھی ایک عمر ہے۔ جس طرح انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، انسان ایک وقت تک زندہ رہتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے، اسی طرح جانور ایک وقت تک زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں موجود یہ منفرد چیزیں اپنی عمر گزارنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح خود یہ دنیا بھی ایک عمر رکھتی ہے۔ اس عمر کے بعد، اس ایج ٹائم کے بعد، اس کی عمر کا وقت جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو وہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ دنیا کی عمر کتنی ہے؟ تو دنیا کی عمر اللہ رب العالمین کے علم میں مقرر ہے کہ یہ کب ختم ہوگی اور کب تک یہ قائم رہے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اور اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ تو جب تمام کی تمام کائنات اور کائنات میں موجود ایک ایک چیز فنا ہو جائے گی، اس کو ہم اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اور اس وقت میں
صرف اللہ عز و جل کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی ذات والا تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ تو اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو فنا طاری ہوگی سوائے رب العالمین کی ذات کے۔ تمام کی تمام دنیا اور دنیا میں موجود ایک ایک چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ لہذا اس وقت کو ہم قیامت کہتے ہیں، اس وقت کو ہم حشر کا دن کہتے ہیں، اس کو ہم نشر کہتے ہیں، اسی کو ہم یوم بعث کہتے ہیں، اور جو بھی آپ نام اس کو رکھ لیجیے۔ تو پہلا سوال ہمارا تھا کہ حشر و نشر و معاد کسے کہتے ہیں؟ تو یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ جب دنیا اور دنیا کی ایک ایک چیز ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی اور قیامت طاری ہوگی، اس دن کو ہم حشر و نشر کہتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا دوسرا سوال ہے پیارے بچوں، دوسرا سوال پڑھیے جی، بآواز بلند سوال پڑھیے، چلیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اس عقیدے پر ایمان لانا کس حد تک ضروری ہے؟ کس عقیدے پر؟ یعنی جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے، اس عقیدے پر ایمان رکھنا کہ حشر قائم ہوگا، قیامت واقع ہوگی، اس پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو پیارے بچوں جواب یہ ہے کہ حشر و نشر پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر آدمی ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اس قدر ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر انسان گناہوں سے پوری طرح بچ ہی نہیں سکتا، نہ ہی وہ عبادت میں مشقت اٹھا سکتا ہے، نہ ہی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ عقیدہ انسان کو اس کی عبادت میں مشقت کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، محشر قائم ہوگا، اس دن حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ عقیدہ انسان کو اس کی جان، مال اور سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دینے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ تو دنیاوی سزا کا خوف یا بدنامی کا ڈر اسی وقت تک آدمی کو جرم سے باز رکھتا ہے جب تک اس کے ظاہر ہو جانے کا خوف ہو۔ یعنی جب انسان کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر میں نے دنیا میں کوئی برا کام کیا اور اگر وہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر میرا کیا ہوگا، جب انسان کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے تو انسان دنیا میں گناہ کرنے سے یا جرم کرنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں مجرم ہوں، کہیں میرا یہ گناہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح جب کسی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا یہ جرم کوئی نہیں جان سکتا، تو بلا تکلف وہ بڑے سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، صرف یہ عقیدہ آدمی کو ارتکاب جرم سے روکتا ہے، گناہ کرنے سے روکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے روک دیتا ہے کہ ہمارے تمام نیک و بد اعمال کی سزا و جزا کا ایک دن مقرر ہے۔ جی، ایک دن ایسا مقرر فرمایا اللہ رب العالمین نے جس دن وہ ہر نیک و بد اعمال کی سزا و جزا کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے اور اس دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کے اکثر بڑے بڑے عقل مند اختلاف مذہب کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی آنے والی ہے۔ اسی موت تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور اس کی زندگی کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، اب اس کے بعد سارے جو ہے معاملات ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد تو ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور پھر برزخ کے بعد پھر محشر اور قیامت کے معاملات ہونے ہیں، اور پھر محشر میں حساب و کتاب لیا جائے گا، گناہ کی سزا اور نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ اصل دن تو وہی ہے۔ تو لہٰذا بڑے بڑے عقلاء عقل مند لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے،
اور اس دوسری زندگی میں ہماری سعادت و شقاوت کا مدار ہماری اس زندگی کے اعمال و افعال پر ہے. یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس دنیا میں جیسا ہم کریں گے، اگر نیکیوں کا بیج بوئیں گے تو معاشر میں فصل جو ہے وہ اچھی کاٹیں گے، اور اگر اس دنیا میں رہ کر اعمال بد کیے، گناہ کیے، نافرمانی کی اور دنیا کے معاملات میں مستغرق رہے، نیکیوں کو بھولے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، تو پھر محشر میں بہت زیادہ سخت معاملہ ہو سکتا ہے. تو پیارے بچوں، اس عقیدے پر ایمان جب بندہ رکھ لیتا ہے نا، سوال کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس عقیدے پر ایمان رکھنا کہ ایک دن ایسا قائم ہوگا جس میں حساب و کتاب لیا جائے گا، تو اس میں اس دن کی وجہ سے انسان، اس پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے اور اس کا یقین آخرت پر، اللہ رب العالمین کی ذات پر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اپنے ایمان کو اس عقیدے پر مضبوط کیجئے اور دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش اور سعی کیجئے. سوال نمبر 3 آج کے ہمارے اس چیپٹر کا، اس سبق کا جو سوال نمبر 3 ہے، پیارے بچوں آئیے مل کر پڑھتے ہیں. سوال: حشر صرف روح کا ہوگا یا روح اور جسم دونوں کا ہوگا؟ جی ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو محشر قائم ہوگا، جو قیامت واقع ہوگی، وہ روح پر ہوگی یا روح اور جسم دونوں پر واقع ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے. جو یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ قیامت کا منکر ہے، اور ایسا کہنے والا کافر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ قبروں سے جب اللہ تبارک و تعالی مردوں کو اٹھائے گا تو صرف روحیں نہیں اٹھیں گی بلکہ جسم سمیت روحیں باہر آئیں گی. تو جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد بکھر جاتے ہیں، یا بکھر گئے ہوں، یا مختلف جانور کھا گئے ہوں، یا کوئی انسان جل کر مر گیا ہو، اس کا جسم ختم ہو گیا ہو، یا وہ ڈوب کر مر گیا ہو، جسم ختم ہو گیا ہو، یا اسے کسی درندے نے کھا لیا، جسم ختم ہو گیا ہو، اللہ عز و جل ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی صورت پر لا کر انہیں ان اجزاء اصلیہ پر ترکیب دے گا کہ جو تخم جسم ہیں، جنہیں عجب الزم کہا جاتا ہے. یعنی وہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں جو نہ کسی خوربین سے نظر آتے ہیں، اور نہ ہی آگ انہیں جلا سکتی ہے، اور نہ ہی زمین گلا سکتی ہے. وہ محفوظ ہیں، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا جس کے ساتھ وہ متعلق تھی. تو اللہ تبارک و تعالی جسم کو مختلف اجزاء کے ترکیب دینے کے ساتھ دوبارہ پیدا فرمائے گا، دوبارہ جو ہے وہ سالم کرے گا، اور اس میں وہ روح ڈالی جائے گی جو اس کے اندر تھی. پھر یہ روح اور جسم مرکب ہو کر جو ہے وہ قبروں سے باہر آئیں گے، زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو پیارے بچوں، سوال یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں پر حشر قائم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے جی ہاں، روح اور جسم دونوں پر حشر قائم ہوگا. آئیے اس سبق کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں پیارے بچوں. سوال نمبر 4: کائنات کس طرح فنا ہوگی؟ تو پیارے بچوں، کائنات، بہت پیارا سوال ہے کہ کائنات کس طرح ختم ہوگی، کیا معاملات ہوں گے کہ جب قیامت واقع ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور کس طرح جو ہے وہ وحشت ناک منظر ہوگا. آئیے ذرا پڑھتے ہیں اور دل کے کانوں سے آپ ذرا سنیے گا، اور پھر قیامت پر جب یقین بڑھ جائے تو اپنے آپ کی اصلاح کیجئے گا. میں بھی اپنی اصلاح کروں گا اور آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں، جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی،
تب دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اور اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکنا شروع کریں گے۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، پھر رفتہ رفتہ بلند ہوتی چلی جائے گی، لوگ کان لگا کر سنیں گے اور بے ہوش ہوتے چلے جائیں گے۔ اس بے ہوشی کا اثر یہ ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے، یعنی جن پر موت نہ آئی ہوگی، وہ بھی اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ عز و جل نے انہیں حیات عطا فرمائی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام اور شہدائے کرام، تو ان حضرات پر بھی اس نفخہ یعنی سور پھونکنے سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، یعنی زمین اپنے تمام بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اللہ اکبر! آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اس واحد حقیقی عز و جل کی ذات ہوگی، اس کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کوئی جو جواب دے؟ کوئی نہیں۔ پھر وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ عز و جل واحد قہار کی سلطنت ہے، سلطنت ہے، سلطنت ہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ وقوع قیامت کے جو مناظر ہیں وہ آپ کے سامنے کس انداز سے پیش کیے گئے کہ اس وقت سور پھونکی جائے گی، لوگ سور کو سن کر مر جائیں گے اور ہر ایک پر فنا طاری ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین و آسمان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور زمین اپنے خزانے اگل دینا شروع ہو جائے گی، اور ایک عجیب زرخہ خیز معاملہ ہوگا، ہر ایک پر فنا طاری ہو رہی ہوگی، حتیٰ کہ سور جو پھونکی گئی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ایون کے ملائکہ اللہ کے معصوم فرشتے وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور باقی ہوگی تو صرف کس کی ذات ہوگی؟ اللہ عز و جل کی۔ جی ہاں، میرے رب کی ذات باقی ہے، باقی رہے گی اور باقی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو وہ وقت ہوگا قیامت کا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی تباہی کا معاملہ ہوگا، بہت ہی سخت معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی وحشتوں سے ہمیں امن عطا فرمائے، یا یوں کہہ لیجئے قیامت اور حشر میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے، محشر میں عزت کے تاج سے سرفراز فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، حشر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم کا سایہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے بلا حساب و کتاب ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، نیک اعمال کرتے رہیے اور دین کا علم حاصل کرتے رہیے۔ آج کا جو سبق آپ نے پڑھا ہے براہ کرم اس کو بار بار پڑھیے اور یاد کیجئے، یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ ہو سکے تو اپنے گھر میں چھوٹے بڑے بہن بھائیوں سے، والدین سے ان باتوں کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو اور دوسرے کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو
دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔